اور طواف کے اندر خدا را سیلفی نہ بنائیے گا. کئی غیر محرم کی سیلفیوں میں ان کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں اور ویڈیو کال پہ دکھا دیتے ہیں جی میں طواف کر رہا ہوں. خدا را یہ کام بھی نہ کیجیے گا. اب حدیث سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا الطواف مثل الصلاۃ, طواف جو ہے یہ نماز کی منظر جیسا ہے, یہ نماز جیسا ہے. اس طرح نماز میں بول چال جو ہے اور فضول کام جو ہے ممنوع ہے. اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے بلا ضرورت اپنے گھر والوں سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں ہم ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں, وہاں جو ہے ہم بعض لوگ جو ہے کتابیں لے کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی غیر محرم کو لگ رہے ہیں, کبھی کسی غیر محرم کو دعائیں اٹھا کے نہ پڑھیے, جو آتی ہیں وہی پڑھتے جائیے اور اپنے بچوں کا خیال کیجیے, اپنے ساتھ رکھیے. جب یہ 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں پھر آپ مقام ابراہیم پر جائیے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, وہاں جا کر نماز پڑھیے 2 رکعت. اگر اس کے قریب جگہ نہ ملے, رش ہوتا ہے, جہاں مسجد حرام میں جگہ ملے وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجیے. 2 رکعت واجب الطواف, وہ پڑھنے کے بعد آپ کو جگہ جگہ پانی کے کولر, زمزم کے پانی کے کولر نظر آئیں گے. آپ وہاں جائیے, پیٹ بھر کے زمزم کا پانی پیجیے, پیٹ بھر کے. اور اللہ کے نبی اپنے سر مبارک پہ بھی گرایا کرتے تھے اور چہرے پہ چھینٹے بھی مارا کرتے تھے, وہ پیجیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ طواف کے اندر وضو لازم ہے. اگر وضو نہیں ہوگا تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. آپ کا چھٹا چکر چل رہا تھا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ جائیے وضو کر کے آئیے, پھر آ کر وہی چھٹا چکر دوبارہ شروع کر دیجیے, پھر 7واں لگائیے, آپ کا طواف پورا ہو گیا. اب آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے, اس کے بعد آپ نے زمزم پی لیا. اب جو ہے آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیے, صفا پہاڑی کی طرف. وہاں جائیے, ذرا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یہ آیت اگر آپ کو آتی ہو تو ضرور پڑھیے گا. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اگر یہ نہ آتی ہو تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیے. پھر وہاں سے آپ جو ہے اپنا جو ہے صفا مروہ شروع کر لیجیے. ادھر سے شروع کر کچھ نہیں ہوتا. میوٹ کرنے جہاں سے ہم نے شروع کیا سے تھوڑا. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اگر یہ آیت نہ آتی ہو کوئی بات نہیں, آپ جو ہے قبلہ کی طرف منہ کیجیے, وہاں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد آپ جو ہے مروہ کی طرف چل پڑیے. لوگ جا رہے ہوں گے, آپ چل پڑیے, چلتے جائیے, جو دل میں دعائیں ہیں مانگتے رہیے دل میں. راستے میں ایک مقام ایسا آئے گا وہاں چھت پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں. وہاں مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں اور اتنا تیز بھی نہ چلیں کہ ان کی فیملی اگر ساتھ ہو تو وہ پیچھے رہ جائے, یہ آگے چلے جائیں اور وہ گم ہو جائیں. بس تھوڑا سا تیز ہو جائے. اور ہماری مائیں بہنیں وہ اسی روٹین میں چلیں گی. مروہ تک گئے 1 چکر, پھر صفا تک 2, پھر صفا سے مروہ تک 3, پھر مروہ سے صفا تک 4. اسی طرح صفا سے شروع کریں گے, مروہ تک جا کر ہمارے چکر جو ہے مکمل ہو جائیں گے 7 چکر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 1 گنتے ہیں, حالانکہ 1 نہیں, یہ 2 چکر ہو گئے. 7 چکر لگائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے حلق کروانی ہے یا قصر کروانی ہے. مرد حضرات افضل یہ ہے کہ حلق کروائیں,
اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو آ کر اس طرح پھروائیں، ٹنڈ کروائیں، حلق کروائیں، ان کی بخشش فرما۔ صحابہ نے کہا فَأَيْنَ الْمُقَصِّرِينَ، یا رسول اللہ جو کٹوانے والے وہ کہاں گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو حلق کروائیں ان کی بخشش فرما۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو کٹوائیں وہ کہاں گئے؟ پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جو ٹینڈ کروائیں ان کی بخشش فرما۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو کٹوائیں وہ کہاں گئے؟ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ چلو جو آئیں کٹوا لیں ان کی بھی بخشش فرما۔ جو 3 دعائیں حلق کروانے والوں کو دی ہیں اور چوتھی مرتبہ قصر کروانے والے، بال کٹوانے والوں کو دی ہے۔ اس لیے جب جانا ہی ہے تو کوشش کریں اللہ کے نبی کی 3 دعائیں لیں، اور جو خواتین ہیں وہ وہاں غیر محرم کھڑے ہوتے ہیں ان سے بال کٹوا لیتے ہیں، نہ کٹوائیں ان سے، اور مرد حضرات بھی وہاں مربع پہ بال نہ کٹوائیں، نیچے جو ہے بال گرتے ہیں، یہ بھی ایک مسجد کا حصہ ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ جائیں وہ حمام کے اوپر، وہاں جا کے ان سے اپنے بال کٹوائیے، یا آپ جو ہے اپنا حلق کروائیے، اور اس کے بعد آپ جو ہے کچھ ریال صدقہ بھی دے دیجئے، کیوں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی اللہ معاف فرما دیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا 4 چیزوں کا نام ہے، پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام باندھ کے نیت کرنا، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک مرتبہ پڑھیے۔ اور جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی ایک لفظ پڑھا دیجیے، اجر ملے گا۔ یہ تو ہمارے فرشتے ہیں، یہ پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ دوسرا، یہ احرام عمرے کے لیے شرط ہے، جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز وہ ہے طواف۔ طواف یہ جو ہے عمرے کے لیے فرض ہے، اگر یہ نہ کیا تو عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ مرد حضرات جو ہے طواف کرتے ہوئے اپنے 7 چکروں میں استباء کریں گے، یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، صرف طواف میں اپنی چادر یہاں سے اس کے اوپر ڈال دیں گے، یہ دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ یہ 2 فرائض، یوں سمجھے 2 فرائض ہو گئے، اور 2 واجبات ہیں۔ ایک ہے سعی کرنا، صفا سے مروہ کی طرف سعی کرنا، چکر لگانا، دوڑنا۔ نمبر 4 حلق یا قصر کروانا۔ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کر لیتے ہیں، باقی مستحبات ہیں، سنن ہیں، اگر وہ رہ بھی جائیں تو عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کو بھی اپنا لیا جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر میں ہم سب کو بار بار جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بھی جائیے گا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ملک کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ سفر اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔